السلام علیکم ویورز، یہ نعرہ ہم سب ہی لگاتے ہیں کہ کشمیر ہمارا ہے، سارے کا سارا ہے۔ بالکل ٹھیک، مگر جب ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں تو ہمیں یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ سارا کشمیر کتنا ہے، اس میں کون کون سے علاقے ہیں اور یہ علاقے کون کون سے ملکوں کے پاس ہیں۔ اسی طرح یہ جاننا بھی اہم ہے کہ سارے کشمیر کی آبادی کتنی ہے، اس میں کتنے مسلمان ہیں اور کتنے لوگوں کا تعلق دوسرے مذاہب سے ہے۔ تو ویورز، آئیے کشمیر کے بارے میں چند بنیادی نوعیت کی ایسی معلومات جانتے ہیں جو اس خطے کے حالات پر کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے جاننا ضروری ہیں۔ ویورز، سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کشمیر کتنا بڑا ہے۔ کشمیر کا مجموعی رقبہ تقریباً 2,22,236 مربع کلومیٹر ہے۔ اس طرح یہ سائز میں ہمارے پاکستان پنجاب سے کچھ زیادہ اور دنیا کے 113 ممالک سے بڑا ہے۔ کشمیر صرف جموں و کشمیر اور آزاد کشمیر کا نام نہیں، بلکہ گلگت بلتستان، لداخ، اکسائی چن، وادی شکاگم اور سیاچن گلیشیئر بھی کشمیر کا حصہ ہیں۔ اسی طرح کشمیر دراصل 3 ممالک یعنی کہ انڈیا، پاکستان اور چین میں مستقیم ہے۔ ویورز، جو دوسرا سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کس ملک کے پاس کتنا کشمیر ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر انڈیا۔ کشمیر کا سب سے بڑا حصہ انڈیا کے پاس ہے، جو کہ مجموعی رقبے کا تقریباً 46% بنتا ہے۔ اس میں وادی کشمیر، جموں اور لداخ شامل ہیں۔ انڈیا کے زیر انتظام اس کشمیر کا رقبہ 1,01,1387 مربع کلومیٹر ہے۔ 1962 میں چین کے ساتھ جنگ سے پہلے انڈیا کا کشمیر کے 1,38,200 مربع کلومیٹر حصے پر دعویٰ تھا، تاہم اس جنگ میں انڈیا نے تقریباً 36,813 مربع کلومیٹر کا علاقہ کھو دیا۔ انڈیا کے سرکاری نقشوں اور ریاست جموں و کشمیر کی ویب سائٹ پر اس کا رقبہ 2,22,236 مربع کلومیٹر بتایا جاتا ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔ اس وقت انڈیا کے زیر انتظام وادی کشمیر کا رقبہ تقریباً 15,948 مربع کلومیٹر ہے، جموں کا رقبہ تقریباً 26,293 مربع کلومیٹر اور لداخ کا رقبہ تقریباً 59,146 کلومیٹر ہے۔ تقسیم برصغیر کے موقع پر ماؤنٹین بیٹن اور نہرو نے کشمیری مہاراجہ کے ریاستی اقتدار کو تحفظ دینے کے بدلے اسے انڈیا کے ساتھ الحاق کی دستاویز پر دستخط کرا لیے تھے۔ اس طرح وادی کشمیر، جموں اور لداخ پر انڈیا کا اقتدار قائم ہو گیا تھا۔ ویورز، نمبر 2 پر ہے پاکستان۔ کشمیر کا تقریباً 38% علاقہ پاکستان کے پاس ہے، جس میں آزاد کشمیر، گلگت بلتستان شامل ہیں۔ یوں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کا مجموعی رقبہ تقریباً 48,100 مربع کلومیٹر بنتا ہے۔ اس میں گلگت بلتستان کا رقبہ 82,420 جبکہ آزاد کشمیر کا رقبہ 1,680 مربع کلومیٹر ہے۔ تقسیم برصغیر کے موقع پر جب کشمیر کا انڈیا سے الحاق کرایا جانے لگا تو چند کشمیری گروہوں نے پاکستانی رضاکاروں، صوبہ سرحد یعنی کہ موجودہ خیبر پختونخوا کے قبائلیوں کی مدد سے کشمیر کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا، جو کہ اب آزاد کشمیر کہلاتا ہے۔ گلگت بلتستان تاریخی طور پر 3 ریاستوں یعنی کہ ہنزا، نگر اور گلگت پر مشتمل رہا ہے۔ 1848 میں کشمیر کے ڈوگرا راجہ نے ان علاقوں پر قبضہ کر کے انہیں اپنی ریاست میں شامل کر لیا تھا، اور پھر 1947 اور 1948 میں ان علاقوں کے مقامی لوگوں نے گلگت اسکاؤٹس کے تعاون سے آزادی کی جنگ لڑی اور یہ علاقے ریاست کشمیر سے آزاد کروا لیے۔ گلگت بلتستان 17 روز تک آزاد رہا، جس کے بعد اس کا انتظام پاکستان نے سنبھال لیا۔ ویورز، تیسرے نمبر پر ہے چین۔ تقریباً 16% کشمیر چین کے پاس ہے، جس میں اکسائی چن اور وادی شکاگم شامل ہیں۔ اکسائی چن وہ علاقہ ہے جو چین نے 1962 کی جنگ میں انڈیا سے لیا تھا۔ یہ علاقہ چین اور انڈیا میں اس طرح متنازع ہے جس طرح جموں و کشمیر کا علاقہ پاکستان اور انڈیا کے مابین متنازع ہے۔ اکسائی چن کا رقبہ تقریباً 36,813 مربع کلومیٹر ہے۔ اکسائی چن انڈیا کے ساتھ متصل ہے، جبکہ اس کا ایک کونا پاکستان کے زیر انتظام گلگت بلتستان کو بھی چھوتا ہے۔ تاریخی طور پر یہ علاقہ لداخ کا حصہ تھا۔ لداخ 19ویں صدی میں ریاست کشمیر کا حصہ بنا۔ الگ تھلگ اور ویران علاقہ ہونے کی بنا پر
1950 کی دہائی تک یہ علاقہ عملی طور پر کسی ملک کے زیر انتظام نہیں تھا، بلکہ چین اور انڈیا دونوں اس پر اپنا دعویٰ کرتے تھے۔ پھر چین نے اس علاقے میں سڑک بنا کر اپنی فوج بھیجی تو انڈیا نے اس پر اعتراض کیا۔ نتیجتاً 1962 میں دونوں ملکوں نے اس مسئلے پر جنگ ہوئی، جس میں چین نے پورے ایکسائی چین پر قبضہ کر لیا اور اب یہ علاقہ چین کے صوبے سیاکنگ کا حصہ ہے۔ چین کے زیر انتظام وادی شگاگم یا ماروائے کراکرم کا علاقہ پاکستان کی سرحد سے متصل ہے۔ اس علاقے کا مجموعی رقبہ تقریباً 2700 مربع کلومیٹر ہے۔ پاکستان نے 1963 میں ایک معاہدے کے تحت یہ علاقہ چین کو دے دیا تھا۔ اس کے بدلے چین نے بھی اپنا کچھ علاقہ پاکستان کو دیا تھا، جس کا رقبہ 1942 سے 5180 مربع کلومیٹر کے درمیان ہے۔ اور یاد رہے کہ انڈیا اس معاہدے اور اس نتیجے میں علاقوں کے تبادلے کو غیر قانونی قرار دیتا ہے۔ سیاچن گلیشیئر کو ہمالیہ میں مشرقی سلسلہ کراکرم میں اس جگہ واقع ہے جہاں پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشمیر کی کنٹرول لائن کا اختتام ہوتا ہے۔ سیاچن گلیشیئر کی لمبائی 76 کلومیٹر ہے اور قطبی علاقوں سے ہٹ کر یہ دنیا کا سب سے بڑا گلیشیئر ہے۔ اور اسی سیاچن گلیشیئر کے مقام پر 1984 میں پاکستان اور انڈیا کی فوجیں آمنے سامنے رہی ہیں۔ سیاچن میں دونوں ممالک کے مابین حدود کا تعین نہیں ہو پایا اور طرفین کی فوجیں سالہ سال آمنے سامنے کھڑی رہتی ہیں۔ ویورز، تیسرے نمبر پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کشمیر کی آبادی کتنی ہے؟ دستیاب اعداد و شمار کے مطابق پورے کشمیر کی مجموعی آبادی تقریباً 1,85,00,000 ہے۔ اس میں انڈیا کے زیر انتظام جموں و کشمیر اور لداخ، جبکہ پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی آبادی شامل ہے۔ اس طرح دیکھا جائے تو کشمیر آبادی کے اعتبار سے دنیا کے 133 ممالک سے بڑا ہے۔ پاکستان میں آزاد کشمیر کی مردم شماری کمیشن کے مطابق 2017 میں اس علاقے کی آبادی تقریباً 40,45,336 تھی، جبکہ 1998 کی مردم شماری میں گلگت بلتستان کی آبادی 87,347 ریکارڈ کی گئی تھی، جو کہ اب تقریباً 20 لاکھ ہے۔ انڈیا میں 2011 کی مردم شماری کے مطابق وادی کشمیر کی آبادی 68,88,8475، جبکہ جموں کی آبادی 53,78,538 اور لداخ کی آبادی 2,74,288 نفوس پر مشتمل ہے۔ چین کے زیر انتظام ایکسائی چین اور شگاگم کا شمار غیر آباد علاقوں میں ہوتا ہے۔ یہاں عموماً خانہ بدوش پائے جاتے ہیں جو ایک سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کی تعداد سے حوالے سے معلومات دستیاب نہیں ہیں۔ یوں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی مجموعی آبادی 60,45,336، جبکہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی آبادی 1,25,41,320 نفوس پر مشتمل ہے۔ ویورز، نمبر 4 پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کشمیر میں کتنے مسلمان اور کتنے دوسرے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں؟ پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی 99% سے زیادہ آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے، جبکہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے 3 حصوں یعنی کہ جموں، وادی کشمیر اور لداخ کو دیکھا جائے تو وادی کشمیر میں 95% آبادی مسلمان جبکہ 4% ہندو ہیں۔ جموں میں مسلمانوں کی تعداد 30%، جبکہ 66% آبادی کا تعلق ہندو اور 4% کا دیگر مذاہب سے تعلق ہے۔ لداخ میں 46% آبادی مسلمان جبکہ 50% بدھ مت سے تعلق رکھتی ہے، بقیہ 3% کا تعلق دیگر مذاہب اور عقائد سے ہے۔ انڈیا میں 2011 میں ہونے والی مردم شماری کے نتائج کی روح سے جموں و کشمیر میں مسلمانوں کی موجودہ تعداد 68% کے لگ بھگ ہے۔ جس طرح پاکستان جموں و کشمیر پر اپنا دعویٰ کرتا ہے، بالکل اسی طرح انڈیا بھی آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور چین کی زیر انتظام علاقوں سمیت پورے کشمیر کو اپنا حصہ قرار دیتا ہے۔ تاہم مسئلہ کشمیر کا اہم ترین فریق کشمیری عوام ہیں، جن سے کوئی نہیں پوچھتا کہ وہ اپنے خطے کو کس شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ویورز، موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کا واحد حل کشمیری عوام ہے کہ ایک ریفرینڈم کے ذریعے کشمیری عوام سے پوچھا جائے کہ وہ کس طرح رہنا چاہتے ہیں، انڈیا کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ، یا وہ ایک الگ ریاست کے طور پر رہنا پسند کریں گے، اور یہ اس